السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل نہیں آیا، میں آپ سے روبرو نہیں ہو سکا، کام کی مصروفیات بھی بہت رہتی، ادھر پیشنٹ کا ہے، ادھر دواخانوں کو دیکھنا ہے، دوائیاں بنانی ہیں، تو اس کی وجہ سے کل آپ سے روبرو نہیں ہو سکا، تو آج آیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پر زیادہ بات کروں۔ موسم گرما ہے، بدلتا ہوا موسم ہے، کبھی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی پانی آ جا رہا، اور اس پانی آ جانے کے ساتھ ساتھ میں یہ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بھی بدلاؤ آتے ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہوتے، لاغیر ہوتے، یا کسی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے، ان کے لیے یہ بدلاؤ، جو موسم کا بدلاؤ ہے، یہ بہت مضر ہوتا، اور اس مضر ہونے کی وجہ سے جسموں کے اوپر برے اثرات پڑتے، اور خاص طور سے اگر پیشنٹ شوگر پیشنٹ ہو تو اس کو بہت زیادہ مضر ہوتے ہیں۔ اچھا، شوگر کی وجہ سے مضر نہیں ہوتے، بلکہ دماغ کے اندر جو ڈاکٹروں نے سوچ بٹھا دی، اور اس سوچ کے اندر یہ بٹھا دیا کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ ساری چیزیں جو ڈاکٹروں نے مریض کے دماغ کے اندر بٹھا دی، اس چیز کی وجہ سے اس کے اوپر موسم کے بدلاؤ کے اثرات جو ہوتے وہ مضر ہوتے، اور اتنے مضر ہوتے کہ بیچارہ ایک تو شوگر کی وجہ سے کمزور ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو جاتا۔ جیسے کہ شوگر والوں کو ڈاکٹر لوگ کہہ دیتے کہ میٹھا نہیں کھانا۔ ارے بھائی، میٹھا نہیں کھانا تو جسم کے اندر کی جو گرماہٹ ہے، جو ہمارے مرضوں سے لڑنے کی قوت رہتی، وہ میٹھا ہمارے اندر کیسا پیدا ہوگا؟ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف شوگر نہیں کھانا، یعنی شکر واقعی ہی زہر ہوتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور شکر جو ہے ہمارے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر ڈاکٹر لوگ کیا کہتے؟ انناس نہیں کھانا، سپوٹا نہیں کھانا، موز نہیں کھانا، سیب نہیں کھانا، آم نہیں کھانا، تربوز نہیں کھانا، پپئی نہیں کھانا۔ نہیں، پپئی کو تو بول بھی دیتے ہیں، مگر باقی چیزوں کو اکثر منع کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تھوڑا ڈرائی فروٹ کھا سکتا کیا، تو بولتے نہیں، بالکل نہیں کھانا، دل کو نقصان دیتے، حالانکہ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ دل کو فائدہ دیتے۔ میں نے کئی ویڈیو دیکھے اور یوٹیوب پہ بھی دیکھے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں انجیر کھائے تو اتنی شوگر بڑھ جاتی، آم کھائے تو اتنی شوگر بڑھ جاتی، اور انناس کھائے تو اتنی شوگر بڑھ جاتی، اور وہ سیتا پھل کھائے تو اتنی شوگر بڑھ جاتی۔ یہ سب ہمارے دماغ کے اندر جو ہے ڈاکٹروں نے ڈال دیا، حالانکہ ان کے اندر نیچرل شوگر ہوتی، اور نیچرل شوگر سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر شوگر نہیں بڑھتی۔
میں نے اپنی 35 سالہ طب میں کبھی بھی کسی کو بھی یہ نہیں دیکھا کہ نیچرل پھل کھانے سے شوگر بڑھی۔ ہاں یہ تو دیکھا کہ آدمی نے بہت سارے فروٹ کھا رہا اور کھانا کھانا چھوڑ دیا اور بہت کمی کے ساتھ کھانا کھا رہا اور فروٹ زیادہ کھا رہا تو اس کی شوگر ختم ہو گئی۔ ایسے تو بہت مریض دیکھے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ فروٹ کھانے سے بہت زیادہ شوگر بڑھ گئی۔ شوگر بڑھتی ہے ہماری سوچ کے ساتھ، یہ جو دماغی سوچ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ، اور جب جتنا زیادہ دماغ کے اندر سوچ رہے گی، جتنا زیادہ ٹینشن رہے گی، رات کو اس ٹینشن کی وجہ سے رات کو نہیں سو پا رہے تو ہمارا جسم جو ہے اس کو ریلیکس نہیں ہو پا رہا، تو بلڈ سرکولیشن کہاں سے ہوگا؟ بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگا تو پینکریاس جو ہے انسولین کہاں پیدا کرے گی؟ جب وہ پیدا ہی نہیں کرے گی تو پھر تو ہمارے اندر شوگر بڑھے گی، اور جب آپ فروٹ کھائیں گے تو اس کا اثر سیدھا دماغ پر ہوگا اور اس کا اثر دل پہ ہوگا۔ اور ہاں ایک بات یاد آئی کہ اکثر دل کی دوائیاں جو ہوتی، چاہے وہ خمیرے ہوں یا شربت ہوں یا عرق ہوں، تو شربت سے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں شوگر ڈالتے، کیونکہ شربت شہد سے بہت کم بناتے، شوگر سے زیادہ بناتے، تو اس سے تو ہو سکتا ہے کہ شوگر بڑھ جائے، مگر خمیرے وغیرہ جو دل کی تقویت کے لیے رہتے، دل کی قوت کے لیے رہتے، دل کے مفرح ہونے کے لیے رہتے، دل کو جو فرحت بخشتے، راحت بخشتے، وہ کبھی ان سے شوگر نہیں بڑھتی، کیونکہ ہمارے دل اور دماغ دونوں کو شوگر جو ہے وہ نارمل کر دیتی اور دل اور دماغ کو سکون ملتا۔ اور جب ہمارے دل اور دماغ کو سکون ملتا تو ہماری شوگر لیول جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی۔ آپ دیکھیے آدمی جتنا زیادہ ریلیکس ہوگا اتنی کم اس کو شوگر ہوگی، اور جتنا زیادہ ٹینشنوں میں ہوگا اتنی زیادہ اس کو شوگر ہوگی، اور شوگر ہونے کا مطلب ہی ٹینشن ہے، دماغ کی تھکاوٹ، دماغ کو آرام نہ ملنا، دماغ کی تنگی، اور دماغ کو ہمیشہ پر خیالات رہنا، یعنی خیالات سے بھرا ہوا رہنا، تو ہمارے جو پینکریاس پہ برا اثر ہوتا۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر جو اعضائے رئیسہ ہیں وہ صرف 3 ہوتے ہیں، بہت سے لوگ 4 بھی بتلاتے ہیں، مگر جو اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، دل، دماغ اور جگر۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ تمام ہمارے جسم کے بارے میں اچھے سے اچھا سوچنا، اور دماغ کا کام یہ رہتا، دماغ جو ہے دل کا وزیر ہے کہ وہ اس کو اچھی بری ہر چیزوں سے آگاہ کرتے رہنا، اور جگر کا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کو لے کے اس کو خون بنانا، ہضم ہونا، اور اس کے جو ہے پھیلاؤ پہ کرنا، اور اس کے بارے میں اچھی بری چیزوں کو جو ہے کنیکشن جو دماغ سے ملتے ان کو صحیح فالو کرنا، یہ جگر کا کام ہے۔ اس لیے اعضائے رئیسہ یہی 3 ہوتے ہیں اور یہی تینوں مین ہیں۔ اور دل کے بارے میں تو ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، شاید کسی نے نہ بتائی ہو یا آپ نے نہ سنا ہو، میں شاید اس لیے کہہ رہا کہ بھائی بہت بڑے بڑے علم والے پڑھے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ باتیں بتاتے ہوں۔ دل اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے جو صرف اچھا سوچتا، دل کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، دماغ برا بھی سوچتا، اچھا بھی سوچتا، سارے سوچتا، کیونکہ یہ وزیر ہے۔ اور آج کل دیکھتے ہیں نا وزیر کے ہاتھ میں ہی مین پاور ہوتی، اور دل ہمیشہ اچھا سوچتا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو اتنا محفوظ کر دیا کہ اس کے اندر جب شیطان وسوسے ڈالتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کفر ڈال دیا۔ آیا نا حدیث پاک میں کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا تو شیطان مکھی جیسا بن کے اور سونڈ کے ساتھ ایک سونڈ بنا لیتا اور دل پہ جرم مارتا تاکہ اس کے خیالات بھٹکاتا رہے، مگر اللہ نے اس کو دل کے اندر، جب شیطان جو ہے سارے جسم کے اندر جو ہے گھوم گیا، جب دل پہ آیا تو وہاں کفر لگا دیکھا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دل سے
جب بھی کوئی چیز نکلے گی وہ ہمیشہ اچھی نکلے گی. جب اچھا سوچو گے تو سمجھ لینا یہ دل جو ہے ہمیں سگنل دے رہا اچھا، اور جب برا ہوگا تو اس میں دماغ کا تعلق رہتا. تو اس لیے جو ہے دل کی تقویت کی جو چیزیں ہوتی اور تو وہ جو ہیں وہ شوگر کو بھی فائدہ دیتی. اس لیے شوگر والوں سے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ فروٹ کھانا نہ چھوڑیں. ڈاکٹر کچھ بھی کہتا رہے مت سنیے، واک کیجئے، صبح شام نہائیے، فریش رہیے، ٹینشنوں کو دور کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے خوب اپنا فروٹ کھائیے. مگر خوب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فروٹ ہی کھانے لگے کہ چلو بھائی ہم تو آج آم ہے تو آم 5 7 10 کلو کھا گئے. نہیں، اللہ کو زیادتی پسند نہیں ہے، احادیث میں آیا نا. اور ہمارا کام ہے کہ ان چیزوں کو فالو کرنا جو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، تو ان کو فالو کرنے میں کسی چیز کی زیادتی نہیں ہونا. اور زیادتی اگر نہیں ہوگی تو آپ یقین مانیے آپ بالکل صحت مند رہیں گے. کوئی بھی فروٹ کھائیے، اور الحمدللہ کسی فروٹ کھانے سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی، اور آپ کی شوگر کبھی بھی نہیں بڑھے گی. آپ بے فکر ہو کے خوب فروٹ کھائیے. اور ورزش بہت ضروری ہے، مرد ہو یا عورت. تو تھوڑی ورزش کیجئے، تھوڑی چہل قدمی کیجئے، اور چلتے رہیے. جب آپ چلتے رہیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. جب چلنا چھوڑ دیں گے تو صحت ختم ہو جائے گی. اس لیے چلتے رہیے، چلتے رہیے. جہاں تک چلتے رہیں گے آپ صحت مند ہوتے رہیں گے. جہاں چلنا چھوڑا صحت ختم. ایک برنارڈ شاہ کی ایک کتاب تھی، میں تھوڑا ویڈیو لمبا ہو جا رہا مگر پھر بھی بتلا دیتا میں. تو کسی نواب صاحب نے خریدی جس کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا، حکیموں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جلدی ہی مرنے والے ہیں. تو اس کتاب کو اس نے بہت لوگوں کا واقعہ سنا ہوا ہوگا یہ، یا مورخ کوئی اور بھی ہو سکتے، واللہ عالم، میرے نام یہی یاد ہے. تو انہوں نے وہ کتاب خریدی پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں پاؤنڈ میں، اور جب گھر لا کے اس کو کھولی تو پنے خالی تھے، ہر چیز خالی تھی. آخر کے پنے میں بہت موٹی کتاب تھی مگر ہر پیج خالی تھا اس میں. آخر کے پنے پہ 2 سطر لکھی ہوئی تھی. ان سطر میں کیا لکھا ہوا تھا کہ انسان کی صحت کا راز یہ ہے کہ اس کا سر ٹھنڈا رہے اور پیر گرم رہیں. یعنی سوچ اس کی ختم ہو جائے اور پیروں سے چلتا رہے، تھکے نہیں، چلتا رہے. انہوں نے وہی شروع کر دیا تو صحت مند ہو گئے. اور ان کا کہنا آخر تک، ان نواب صاحب یا بادشاہ یا راجہ جو بھی تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کتاب بہت سستی ہے. یعنی صرف 2 سطر لکھی ہوئی تھی. لاکھوں کروڑوں میں انہوں نے کتاب خریدی، اور کتاب خریدنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کتاب بالکل سستی ہے، کہ سر گرم نہیں ہونا اور پیر ٹھنڈے نہیں ہونا. تو پیر ٹھنڈے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واک کرتے رہیے، اور واک کریں گے تو سر بھی ٹھنڈا رہے گا، سوچ نہیں آئیں گی. سوچ سے بچیے، انشاءاللہ بیماریوں سے بچتے رہیں گے. اور جب بیماریوں سے بچتے رہیں گے تو آپ کو ہر چیز کا فائدہ ہوگا. شوگر کیا ہے؟ شوگر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کینسر کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آ سکتی. انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھنا چاہتے تو سب چیزیں کھائیے، صرف تلن کی چیزیں، زیادہ مسالے دار چیزیں، ان چیزوں سے احتیاط کیجیے. یہ بھی میرے گرمی کے ایک تحفوں میں تحفہ ہے. اگر آپ اس کو فالو کر لیے تو انشاءاللہ شوگر بھی ختم ہو جائے گی. اور شوگر کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، فروٹ سے شوگر نہیں ہوتی. السلام علیکم.